بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت ہی اچھا سوال پوچھا گیا کہ سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر بغیر وضو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یا درود پاک پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سونے سے پہلے رات کو وظائف کرتی ہیں، اس طرح آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی اچھا ہے حدیث پاک میں کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا اور اس شخص کو شیطان سے بھی حفاظت میں رکھا جائے گا۔ اور جو شخص کلمہ شریف کا ورد کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمیں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح آپ کی سنت مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے آپ سورۃ فلق سورۃ ناس کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر بدن پر یہاں ممکن ہوتا ہاتھ پھیرتے، تو یہ سنت مبارک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیات یا پھر سورۃ فلق سورۃ الناس کی تلاوت کر لینی چاہیے، اور جو تسبیحات بھی آتی ہیں وہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ نبی کریم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیحات پڑھنے کو کہا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ تو یہ تسبیحات بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں یہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی اور وظائف ہیں، درود پاک ہو گیا، سونے سے پہلے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو شخص سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرے اور توبہ کرے، اللہ رب العالمین اس شخص کی بخشش عطا فرما دیتا ہے، اس شخص کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر لے، فرمایا یہی 2 آیات اس شخص کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص محترم ناظرین سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنا بھول گیا وہ شخص کسارے میں ہے۔ اس طرح کا مفہوم حدیث پاک کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات، قرآن مجید کی تلاوت، آیت الکرسی، سورۃ الناس، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے، جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بغیر وضو بستر پر لیٹ کر ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس طرح تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ یا وظائف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ باوضو ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں اور بیٹھ کر دعائیں وظائف کریں، جو بھی آپ نے پڑھنا چاہتے ہو بیٹھ کر باوضو ہو جائیں، اور باوضو ہو کر سونا اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے لگو تو پہلے وضو کر لیا کرو، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اس کے بعد پھر دائیں کروٹ لے کر سو جاؤ، تو سونے سے پہلے ہمیں ضرور وضو کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو ہے جب بھی وہ آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، سورۃ فلق، سورۃ الناس اور درود پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، لیکن اگر کوئی شخص لیٹ کر درود پاک یا وظائف کرتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ادب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پاؤں بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہو تو اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں آپ نے کھلے نہیں ہونے چاہیے، اپنے پاؤں کو سمیٹ لینا چاہیے، اور آپ پھر جو وظائف کرنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر پڑھیں، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر لیٹ کر پڑھنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، بغیر وضو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی پڑھنا یہ جائز ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن سونے سے پہلے ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، سونے سے قبل ہمیں آیت الکرسی، تسبیحات، کلمہ شریف کا ورد، اللہ کو یاد کر کے توبہ کر کے سونا چاہیے، یہ ایک بہتر طریقہ ہے سونے کا۔ لیکن آج کل افسوس کے ساتھ جو موبائل ہے، ہم موبائل کو دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے اگر موبائل منہ پہ گر گیا، کب نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، کوئی پتہ نہیں۔
اور ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے کان میں ہیڈ فون لگا کر سو گئے۔ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ خطرناک ہے، غلط ہے۔ اگر ہو سکے اللہ نہ کرے اگر کسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا انجام ہوگا؟ محترم ناظرین، موت تو برحق ہے تو ہمیں اللہ کو یاد کر کے ذکر و اذکار کر کے سونا چاہیے۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔